اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ سب سے پہلے تمام زائرین محترم کو اور خاہران گرامی کو انتہائی دل کی گہرائیوں سے سلام علیکم وعلیکم السلام۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سفر پر نور اور سفر روحانی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دل سے دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ کا یہ سفر خلوص نیت کے ساتھ مکمل فرمائے اور خلوص کے ساتھ ان موضوعات اور زیارات کا آپ کو حقیقی معنوں میں عارف ہوتے ہوئے ان کی زیارت نصیب فرمائے۔ جیسا کہ زیارت کا آغاز ہو چکا ہے اور پہلی زیارت پر ہم ابھی یہاں پر آئے ہیں مل کر، جبکہ اس سے پہلے ہم حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت قبل اس کے کہ اس پر گفتگو کی جائے، بس مختصر طور پر یہ ہے کہ باقی انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً ذکر ہوتا رہے گا، ساری باتیں ایک ہی گفتگو میں نہیں ہوتی اور ایک ہی مقام پر۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ الحمدللہ قرآن کا جو ارشاد گرامی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ ہم آپ سے کوئی بھی اجر رسالت نہیں مانگتے، فقط اور فقط ایک چیز ہے اور وہ ہے مودت اہل بیت۔ پھر مودت اہل بیت رحمہ السلام کے ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک دفعہ انسان ان کا ذکر کرتا ہے، ایک دفعہ ان کے نام پر خرچ کرتا ہے، اور عظیم ترین مودت کا نام ہے زیارت ان کی کرنا، ان سے جا کر یعنی قرب مکانی حاصل کرنا، یہ انتہائی عظیم مودت کا ادا کرنا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہم سب کو نصیب ہوا، اور جن کی پہلی زیارت ہے ان کو اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے، اور جو بار بار زیارات کر رہے ہیں ان کا یہ تسلسل جاری ہو۔ بس ابھی ہم جس زیارت پر موجود ہیں، زیارت منسوب ہے سکینہ بنت امام موسیٰ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آئمہ میں سے سب سے زیادہ کثیر الاولاد شخصیت ہیں، یعنی سب سے زیادہ اولاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ مثلاً ایک روایت کے مطابق 38 اولاد ہیں اور 40 کی بھی روایات ہیں۔ تو بہرحال سب سے زیادہ کثرت اولاد رکھنے والے یہ امام، جہاں تک اولاد کی کثرت ہے وہاں پر مظلومیت کی بھی کثرت ہے، کہ جتنے ائمہ کی اولاد ہے، جس طرح سے جیسے کہتے ہیں کہ فضیلت زیادہ ہے تو مصیبت بھی زیادہ ہے، بے شک اسی طرح سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسبت جیسا کہ اولاد زیادہ ہے ان کے مصائب بھی زیادہ ہیں۔ بے شک تو مختلف مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد یا بلا فصل یا ان کی اولاد ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گی اور مظلومیت کے ساتھ۔ بہرحال اس حوالے سے بہت ساری تفصیلات اور بھی مزید آتی رہیں گی کہ ان کے مختلف زیارات پر جب ہم جائیں گے تو وقتاً فوقتاً ذکر یہی ہوتا رہے گا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے بھی۔ تو یہ کیونکہ منسوب ہے جناب سکینہ خاتون بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یعنی خواہر حضرت فاطمہ معصومہ ہیں، یعنی حضرت امام رضا علیہ السلام کی بہن ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ اولاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری گفتگو ہونی چاہیے وہ اعلیٰ تحقیق ہونی چاہیے کہ تحقیق کیا کہتی ہے۔ تو یہ ہے کہ بعض نے بلا فصل لکھا ہے اور بعض نے لکھا ہے کہ اولاد امام موسیٰ کاظم میں سے یہ ایک شخصیت ہے کہ جو یہاں پر مدفون ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بلا فصل ہوں یا ان کی اولاد میں سے ہوں، اور ہمارے لیے انتہائی سعادت ہے کہ ہم اس وقت ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں جن کی کرامات کو بھی علماء نے تحریر کیا ہے کہ بے شمار بی بی کی کرامات بھی ہیں۔ بس میرے خیال میں پہلا توسل یہی ہونا چاہیے کہ ہم آ گئے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد کے
قبل اس کے کہ ہم زیارت پر مولا کو پرسہ دیں یا بی بی کو پرسہ دیں، یاد کرتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مصیبتوں کو، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مصیبتیں کوئی کم مصیبتیں نہیں تھیں۔ یہ میرا مظلوم امام جس کے بارے میں لکھا جاتا ہے، وہ جو مشہور آپ سنتے رہتے کہ میرے مولا کے 14 سال قید رہے، لیکن عزادارو قید ہونا اور بات ہے، لیکن ایسے زندان میں قید ہونا کہ جہاں نہ ہوا لگتی ہو نہ روشنی لگتی ہو، اور جہاں پر رکوع رہ جائے، سجدہ سجدہ رہ جائے، قیام قیام رہ جائے، وہ نہ جانے کتنا دکھی امام ہوگا۔ بس توسل کے لیے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، نہ جانے میرا مولا کتنا مجبور تھا اس زندان میں کہ ایک دفعہ اپنے آپ کو پروردگار بارگاہ میں حاضر کر کے ایک جملہ کہتا تھا، پروردگارا مجھے اس زندان سے نجات دے دے۔ اب امام موسیٰ کاظم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، نہ جانے کون سے ظلم ہوتے تھے، لیکن تاریخ نے لکھا جو آخری سندھی بن شاہق ظالم ملعون تھا نا، وہ آتا اور سب سے پہلے امام پر تازیانوں سے ظلم کرتا، اور پھر یہ ظلم ختم نہ ہوئے، آخری امام کو زہر دے دیا۔ لیکن عزادارو بس آخری جملہ کہتا ہوں، اور پوری زیارات میں تڑپنے کے لیے وہ جملہ کافی ہوگا، لیکن عزادارو آپ جائیں کربلا جائیں گے، آپ قازمین جائیں گے، آپ ایران میں آئے ہیں، جگہ جگہ پر امام موسیٰ کاظم کی آپ کو اولاد نظر آئے گی، لیکن ہائے میرا یہی مظلوم امام جب شہید ہوا ہے تو نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی بیٹا سرحانے، ارے جو جنازے کو اٹھائے اتنی اولاد کے باوجود، ارے جس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا ہو، جس کے جنازے کو غیروں نے اٹھایا ہو، کتنا مظلوم ہوگا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے مولا امام موسیٰ کاظم کی مظلومیت کا، یہ پہلی زیارت و پہلا سفر ہے، پروردگار عالم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہی بحق معصومین علیہ السلام، پروردگار عالم ان تمام زائرین کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ یا الہی بحق معصومین علیہ السلام ان زائرین کی جو بھی نیک تمنا لے کر آئے ہیں، بالآخر یہی وہ دروازے ہیں جہاں سے سب کچھ ملتا ہے، اے پروردگار عالم ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا الہی بحق معصومین علیہ السلام ان زائرین کے ذمے جو بھی جس کسی نے جو کوئی بھی دعا لگائی ہے، جانتے ہیں بہت سارے لوگوں نے چلتے وقت کہا تھا التماس سے دعا، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا، پروردگار عالم ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا الہی بحق معصومین علیہ السلام ہمیں تمام تر زیارات با معرفت کرنے کی توفیق خاص عطا فرما۔ یا الہی بحق معصومین علیہ السلام ہمیں زیارات میں آداب زیارات کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔